ابو العاص نبوت سے پہلے ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر زینب سے کہا، آپ کی خالہ کے بیٹے نے آپ کا نام لیا ہے، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرا دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی داستان شروع ہوتی ہے جس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ ابو العاص نے بی بی زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا۔ جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس آپ کے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے اور کہا کہ تم دوسرے عقیدے کی ہو چکی ہو، دور رہو اب مجھ سے۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی رہیں اور کہتی رہیں، میرے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے والد کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری والدہ اور بہنیں بھی ایمان لا چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ کا چچا زاد عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور آپ کے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ آپ کے والد کو ملامت نہیں کرتا ہوں، بس اپنی قوم سے دغا نہیں کروں گا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے پاس رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہ رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب خوف زدہ تھی کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اسی لیے روتی ہوئی کہتی تھیں، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا میں اپنے والد کو کھو دوں۔ ابو العاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اسی لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی طرف روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے انہیں آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا کہ یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لوگوں، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم لوگ اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری نسلیں قربان، آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں اکیلے میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا، میں واپس جاتے ہی بھجوا دوں گا انہیں۔ اور دوسری طرف زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلے راستے پر ان کی راہ دیکھتی رہتی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو انہوں نے فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، کہاں؟
ابو العاص نے کہا میں نہیں، تم اپنے والد کے پاس جاؤ، میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، کیونکہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ کافر شوہر کے ساتھ مسلمان بیوی کی جدائی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو زینب نے کہا کیا آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلے گئے، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، لیکن زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے زینب اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فجر کی نماز کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب تو ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں انہیں پناہ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے تو یہ مجھے پسند ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، جس کو تم نے پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا زینب، ان کا اکرام کرو کہ یہ آپ کے خالہ زاد اور بچوں کے باپ ہیں، مگر یہ آپ کے قریب نہ آئیں کیونکہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اب گھر جا کر ابو العاص نے زینب سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، کیا اسلام قبول کر چکے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ رہو گے؟ اب ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، اور پھر پوچھا کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوا، اور پھر جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا، سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ میں تھک چکا ہوں اب جدائی سہتے سہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے اور اسلام قبول کر چکا ہے اور تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا اور ابو العاص زار و قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی لوگوں کے سامنے رو پڑے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے رہے۔ جواب میں ابو العاص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زینب کے بغیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں میرے ہم سفر بن کر، میرے اور اپنے لیے اچھائی کا باعث بن کر صدقہ جاریہ بنیں۔